الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں ظلمت اور تاریکی ہو، جہاں رسم و رواج نے جڑ پکڑ رکھی ہو، جہاں جاہلیت کا دورہ ہو، جہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھا جا رہا ہو، جہاں کمزوروں کو ستایا جا رہا ہو اور طاقتور کا ساتھ دیا جا رہا ہو، جہاں حیا پردہ نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں عبادت میں بھی آدھے بدن یا تقریباً ننگے بدن ہو کر پردرشن کیا جا رہا ہو، اس طرح کی سوسائٹی اور سماج میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. یقیناً یہ مکہ والوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی. یہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان تھا. اس کو احسان عظیم کہا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس بستی کی کایا پلٹ دی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نبی بنا کر بھیج کر، اور پھر جہاں جہاں تک آپ کی تعلیمات پہنچی وہاں تک دینی تعلیمات سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، لوگوں کے دل منور ہو گئے اور ظلمت اور تاریکی سے نکل کر نور اور روشنی کی طرف لوگ آ گئے. یہی نبی کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بطور احسان اس بات کو بیان کیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو سب سے اچھا تھا انہی لوگوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر انہی کے درمیان بھیج دیا، جس رسول نے، جس نبی نے ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی اور جو انہیں کتاب و حکمت پڑھ پڑھ کے سکھاتا ہے، ان کو بتاتا ہے، جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، جبکہ اس نبی کے آنے سے پہلے لوگ واضح اور کھلی گمراہی کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے۔ کس پر احسان ہے؟ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان ہے، اور بہت بڑا احسان ہے۔ اس لفظ کو آپ یاد رکھیں، علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان عظیم ہے مومنوں پر۔ سوال یہ ہے کون سے مومن کی بات ہو رہی ہے؟ جو بھی صحیح اسلام کا پیروکار ہے وہ مومن ہے، لیکن اس کے پہلے مخاطب کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے مومنین کی فہرست میں آپ کو السابقون الاولون نظر آئیں گے، آپ کو مہاجرین نظر آئیں گے، آپ کو انصار صحابہ نظر آئیں گے۔ تمام صحابہ کرام کو اللہ نے اس آیت میں مومنین کہہ کر خطاب کیا ہے اور مومنین کہہ کر ان کو ذکر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر پر احسان فرمایا، اللہ نے عمر پر، اللہ نے عثمان پر، اللہ نے علی پر، اللہ نے عشرہ مبشرہ پر، اصحاب بدر پر، اصحاب احد پر، تمام کے تمام صحابہ کرام پر اللہ نے احسان عظیم فرمایا کہ رب العالمین نے عرب کی سرزمین پر مکہ المکرمہ میں آمنہ کے پیٹ سے عبداللہ کے دلارے کو پیدا فرمایا، جن کو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا کون سے مومنین کے اوپر احسان عظیم کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ بھی انہی صحابہ کرام کا پھیلایا ہوا دین قبول کیے ہیں اور اسی طرح ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ احسان عظیم ہم پر بھی ہے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے دوہرا احسان جتلایا ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے، جو انہیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ نمبر دو، اللہ نے رسول کو انسان بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ تو نبی آئے یہ ایک الگ احسان ہے، نبی انسان بن کر آئے یہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم احسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ مومنوں پر احسان ہے۔ کیا اس زمانے کے مومنین نے، صحابہ کرام نے، کیا انہوں نے اس کو بطور جشن اپنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جب ہم نے دیکھی، نبی بننے سے پہلے 40 سال، نبی بننے کے بعد 23 سال، اس عہد نبوی میں 23 سال نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن برابر آتا رہا، لیکن اللہ کے نبی نے سالانہ طور پر کوئی جشن نہیں منایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں منایا۔ 23 سالہ زندگی گزر گئی، اب اللہ کے نبی سن 11 ہجری میں دنیا سے جب چلے گئے، آپ کے صحابہ کا دور آیا، آپ کے خلفاء کی حکومت آ گئی، خلافت آ گئی۔ سن 110 ہجری میں دنیا کا آخری صحابی دنیا سے جاتا ہے۔ اس پورے صحابہ کے پیریڈ میں بھی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے اپنی حکومت میں یا اپنی جگہ پر لوگوں کو اللہ کے نبی کے آنے کے جشن منانے کی تعلیم دی ہو یا منایا ہو۔ 110 سال کی ہسٹری کہیں کوئی نام و نشان نہیں۔ اب 110 سال کے بعد جب تابعین کی ہسٹری شروع ہوتی ہے، تابعین کا عہد آتا ہے، 180 سال تک تابعین کا زمانہ تھا، ایک بھی مثال دنیا کو نہ ملی۔ تبا تابعین کا زمانہ آ گیا، 220 ہجری تک کوئی مثال آپ کو عید میلاد النبی اور جشن عید میلاد کی نہ ملے گی۔ یہ تو عہد نبوی، عہد صحابہ، عہد تابعین، عہد تبا تابعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے پیریڈ کو فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، میری امت کا سب سے گولڈن پیریڈ اگر کوئی ہے، سب سے گولڈن ہسٹری ہے تو یہ 3 پیڑھیوں کے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ یہ 3 پیڑھیوں کے لوگ ہیں۔ ان 3 پیڑھیوں میں صحابہ کو، تابعین کو، تبا تابعین کو اللہ کے نبی کے آنے کی محبت تھی، ان کو اس کی خوشی بھی تھی، لیکن انہوں نے اس طرح کا کوئی بھی جشن نہیں منایا، کوئی جلوس نہیں نکالا، کسی طرح کی اظہار عقیدت نہیں فرمائی۔
ان کو سب کچھ معلوم تھا. ان سے آگے بڑھیے. دنیا میں جو 4 امام مشہور ہوئے جن کے نام سے مسلک بھی وجود میں آئے، 4 کے چاروں میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں منایا. آخری امام سن 241 ہجری میں دنیا سے گئے جن کو امام احمد کہا جاتا ہے. کوئی نام و نشان ان کی زندگی اور تعلیم سے بھی نہیں ملتا. حدیث کی مشہور 6 کتابیں جسے ہم کتب ستہ کہتے ہیں، ان 6 مؤلفین اور رائٹر کی زندگی کو دیکھیے، ان کی تعلیمات کو پڑھیے تو ان کی تعلیمات میں بھی ہمیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا. آخری محدث ان 6 کتابوں کے مؤلفین میں سے امام نسائی ہے جو 303 ہجری میں دنیا سے گئے. کوئی نام و نشان عید میلاد کا نہیں، صحابہ سے نہیں، تابعین سے نہیں، تبع تابعین سے نہیں، ائمہ سے نہیں، محدثین سے نہیں، کوئی اس کا وجود تک نہیں ہے. اور اللہ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ مومن ہیں، ان مومنوں پر میرا بڑا احسان ہے. اب ان لوگوں نے نہیں منایا. اگر ان لوگوں نے منایا ہوتا تو آج تک بڑی مثالیں دی گئی ہوتی اور خوب آپ کو بتایا گیا ہوتا، سمجھایا گیا ہوتا. لیکن ایک بھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کسی صحابی کا نام لے لے کہ ہاں کسی صحابی نے عید میلاد بنائی ہے. وہ جانتے بھی نہ تھے اس عید کو. 300 سال تک یہ جو گولڈن پیریڈ اسلامک ہسٹری کا ہے، کسی کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، کسی کو اس کے بارے میں بھنک بھی نہیں لگی. اس کے بعد 100 سال اور گزر گیا. 4 صدی 4 سنچری جب شروع ہوتی ہے تو فاطمی خلفاء یہ عیسائیوں سے، کرسچن سے بہت زیادہ پربھاوت تھے. دیکھا کہ وہ 25 دسمبر کو کرسمس منا رہے ہیں، ہم ان سے کم تھوڑی ہیں، ہمارا نبی ان سے کم تھوڑی ہے. لانچ کر دیا گیا کہ سال بھر میں 6 برتھ ڈے ہم لوگ منائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور بادشاہ وقت کا 6 لوگوں کا برتھ ڈے ہماری رعایا کو منانا پڑے گا. شروع کیا کرسچینٹی سے پربھاوت ہو. اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اس کو لانچ کرنے والے کون ہیں؟ سنی نہیں ہے، شیعہ، کٹر شیعہ. اور اس میں بھی وہ لوگ جو اندر سے اسلام کے دشمن ہیں. آپ تاریخ کی کتابیں ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے. الخطط المقریزیہ، امام مقریزی نے تاریخ پر کتاب لکھی الاعتبار والمواعظ، اور ثبوت دیا ہے کہ یہ 34 سنچری کے اندر اس کا ایجاد ہوا ہے اور ایجاد کرنے والے یہ فلاں لوگ تھے. ان کا سپورٹ کیا ابو الخطاب ابن دحیہ، ایک عالم نے عید میلاد النبی کی اوپر ایک کتاب لکھی، 1000 اشرفی انعام میں لے لیا. یعنی ایک کرپٹ بادشاہ اور ایک کرپٹ مولوی دونوں اکٹھے ہو گئے، ایک تیسری عید جنم لے لیتی ہے، ایجاد میں آ گئی. اچھا یہ تو ادھر تھا شیعوں میں، سنیوں میں کیسے آیا؟ اب جب 6 صدی ہجری آئی، یعنی 5 سنچری ختم ہو گئی، 6 صدی ہجری جب آئی تو اربل کا ایک بادشاہ ابو سعید کوکبوری ملک مظفر الدین، یہ سنی بادشاہ تھا لیکن سنت پہ عمل کرنے والا نہیں، سن کے سنی والا تھا. اس نے اسی چیز کو اپنایا کیونکہ اس کے اندر اس کو بڑا مزہ آتا تھا. فجر سے لے کے ظہر تک سنتا تھا قوالیاں، اور اس نے لکڑی کے بڑے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا نقشہ بنوایا، 5 محلوں کے برابر بنوایا. ایک جشن کے اندر 3 لاکھ اس نے دینار خرچ کیے، بڑا دھوم دھام سے خرچ کیا. عورتیں باہر نکل رہی ہیں بال کھول کے، اور یہ بھی منا رہا جشن. سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، اپنے آپ کو سنی کہتا تھا لیکن ٹھیک نہیں تھا. اس نے 6 صدی ہجری کے اندر جو ادھر سے کرسچینٹی سے شیعہ میں اور شیعت سے اس نے سنی نے اٹھا لیا. اب اس کے بھی سپورٹ میں ایک صوفی صاحب آ گئے جن کا نام تھا ملا عمر بن محمد صوفی. یہ جاہل آدمی تھا لیکن سماج میں مشہور تھا کہ بڑا نیک ہے. اس نے ان کا سپورٹ کر دیا. اب 4 لوگوں کا میں نے ذکر فرمایا ہے، 4 لوگوں کا نام میں نے لیا. ایک
رافضی فاطمی بادشاہ اور ایک کرپٹ مولوی ان کے سپورٹ میں، اس کے بعد ایک سنی بادشاہ اور ایک کرپٹ عابد و زاہد نیک ظاہری طور سے وہ، یہ چار لوگ مل کے اس چیز کو وجود میں لاتے ہیں، اور وہاں سے ہوتے ہوئے آج دنیا کی لوگوں میں دیکھیے اس چیز کو لے کر کتنا کریز ہے، جس کا اسلام سے 300 سال تک 400 سال تک کوئی وجود نہیں، کسی صحابی کو پتا بھی نہیں اس کے بارے میں، اور آج لوگ اسی کو لے کر کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دلائل بھرے پڑے ہیں، آپ سنتے جائیے، اور پھر لوگوں کو ایسا برین واش کر دیا گیا کہ ایک عام آدمی سوچتا ہے، کیونکہ دین کے اعتبار سے نہیں سوچ رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جنم دن منانے میں کون سی بری بات ہے، وہ لوگ مناتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہر دھرم کے لوگ، اپنے یہاں کے جو 3 بڑے دھرم ہیں، کرسچن لوگ وہ مناتے ہیں، غیر مسلموں میں یہ لوگ بھی اپنے کسی دیوتا کا جنم دن مناتے ہیں، مسلمان بھی منا رہا ہے، کیا فرق ہے؟ اگر نبی نے دیا ہوتا، صحابہ نے ہمیں سکھایا ہوتا، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ نبی کو بھیجا۔ اب انہی مومنین کی ہسٹری جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو مومنین کی زندگی میں اس عید کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فیصلہ سنا دیا، اے دنیا کے لوگوں، اس وقت کے مومنین نے جس چیز کو بطور دین نہیں اپنایا، اگر تم اپناؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا، ہدایت کے آ جانے کے بعد، وضاحت کے آ جانے کے بعد، ہسٹری کو کھول کر رکھ دینے کے بعد، دلائل کو سن لینے کے بعد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں میں آزاد کر دیتا ہوں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر تم جانا چاہو چلے جاؤ، وَنُصْلِهِ جہنم، تم کو جہنم میں داخل کر دیں گے، جہنم بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ قرآن کی دونوں آیتوں کو سمجھیں اور اپنے سامنے رکھیں، سورہ آل عمران کی 164، سورہ نساء کی آیت نمبر 115، دونوں میں ایک کامن ورڈ آیا مومنین۔ اللہ نے ایک طرف فرمایا مومنوں پر احسان عظیم ہے، دوسری طرف اللہ نے فرمایا ان مومنوں کے راستے کو جس نے چھوڑا ہے ہم اسے آزاد کر دیتے ہیں اور جہنم کا راستہ اسے دکھلا دیتے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ثابت یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اس عید کو نہیں منایا، اگر جو لوگ منا رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ سے اس کو ثابت کرے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور صحابہ کے راستے کی مخالفت میں بڑی سخت وعید آئی ہے، جہنم کی دھمکی دی گئی ہے۔ غیر سبیل المومنین، مومنین کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پہ اگر چلے تو اللہ نے فرمایا آزاد کر دیا ہم نے، اور اسے جانے دیتے ہیں جدھر وہ بھاگ رہا ہے، جانے جاؤ آزادی تمہیں، لیکن یہ راستہ جہنم جائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، الفاظ تو دیکھیں، جو لوگ عرب کنٹریز سے ریٹرن ہو جانتے ہیں وہاں کمرے کو، فلیٹ کو شقہ بولتے ہیں، لیکن دیہاتی لینگویج میں شگا شگا بولتے ہیں، شقہ، اسی یشاقق یہی لفظ ہے، شین قاف شق، یہاں بھی اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اس کا ڈکشنری والا ترجمہ یہ ہوگا، ایک شگا یہ، دوسرا شگا یہ، ایک راستہ یہ، دوسرا راستہ یہ۔ نبی اس راستے میں ہے، جس نے اس کو چھوڑ کے اس راستے کو اپنایا اس نے نبی کی مخالفت کی ہے۔ اس والے میٹر میں ہم دیکھیں تو نبی کے راستے میں، نبی کی سنت میں، نبی کی زندگی میں، نبی کے دور میں اس عید کا نام و نشان نہیں ہے، اور ادھر والے راستے میں جس کو یہ اپنا کے رکھے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس نے میرے نبی کی مخالفت کی، بالکل الگ تھلگ ہو گئے، بالکل الگ راستہ اختیار کر لیا، اور ظاہر سی بات ہے نبی کا جو راستہ وہی صحابہ کا راستہ ہے، تو صحابہ کا بھی راستہ یہی، ان لوگوں نے صحابہ کی مخالفت بھی کر دی، ائمہ کی مخالفت کی، محدثین کی مخالفت کی، کوئی ریکارڈ موجود نہیں، کسی نے نہیں منایا،
اور میرے مسلمان بھائیوں، موجودہ دور میں جو بھی قرآن کی آیت آپ کو پیش کرے یا کوئی آیت دکھائے، کوئی حدیث دکھائے کہ دیکھو عید میلاد النبی منانے کی یہ فلاں فلاں دلیل ہے، اس آدمی کے لیے جواب کے لیے فہم صحابہ، فہم سلف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ اس سے صرف اتنا پوچھئے، میں نے مانا قرآن کی آیت آپ بتا رہے ہو کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عید میلاد منانا چاہیے، اس حدیث سے آپ بتا رہے ہو کہ ثابت ہوتا ہے عید میلاد منانا چاہیے، ذرا یہ بتاؤ قرآن کی آیت اور اللہ کے نبی کی حدیث کیا صحابہ کو نہیں ملی؟ کیا تابعین کو نہیں ملی؟ کیا تبع تابعین کو نہیں ملی؟ کیا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو نہ ملی؟ کیا ائمہ ستہ کو نہ ملی؟ ملی، سب کو ملی، اور انہی لوگوں نے ہم تک پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا جو آپ نکال رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر بےمانی ہے، ادھر بےمانی نہیں تھی۔ بلا شک و شبہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو جب کلیئر ہو گیا کہ سبیل المومنین یہ ہے کہ اس عید کا کوئی وجود اسلام میں نہیں ہے، اور مومنین کی مخالفت، صحابہ کی مخالفت جہنم کا راستہ ہے، تو مسلمانوں کو تو اس سے بچنا چاہیے، مسلمانوں کو اس کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے، چھوٹا سا بھی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ جھنڈیوں کی دکان بھی نہیں لگا سکتے آپ۔ آج آپ دیکھیے جو لوگ یہ عید نہیں مناتے، جن کا عقیدہ نہیں ہے، ان کی مسجدیں بھی سجائی گئی، مجبور ہے، وہ زبردستی ان کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ ایسا ایموشنل چیز ہے کہ اس میں سرفرے لوگ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مجبور ہیں، نہیں مناتے دوسرے گروپ کے، پھر بھی ان کی مسجدیں خوب سجائی گئی ہیں۔ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ عید میلاد کی رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا جوش میں کہ دونوں عیدوں کی سردار ہے یہ عید، جس عید کا ثبوت نہیں وہ لیلۃ القدر سے افضل اس کی رات ہو رہی ہے، اور وہ دو عیدوں سے بہتر ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، ایسا لگتا ہے کہ سچ کہیں دفن کر دیا گیا ہے، اور جھوٹ کا پورا غلبہ ہے، ہر ایک کے پیشانی اور چہرے پہ جھوٹ دکھا جا چکا ہے، اور جھوٹ کے علاوہ کوئی سننا بھی نہیں چاہتا، اور سچ کو کوئی اپنانا نہیں چاہتا ہے۔ ایک حدیث پاک سناؤ، صحیح مسلم کی 145 نمبر پہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا۔ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، اور جیسے اجنبی بن کے شروع ہوا تھا مکے کی گلیاروں میں، ایسے ہی آخری زمانے میں اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اے میری امت کے اجنبی لوگوں، تم اپنے دلوں کو چھوٹا مت کرنا، تم اپنا حوصلہ پست نہ کرنا، ان برائی کے دنوں میں، فتنوں کے دنوں میں، شبہات کے دنوں میں، شہوات کے فتنوں کے دنوں میں تم گھبرانا نہیں، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اجنبی لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ غریب اردو میں جو اس کی میننگ ہوتی ہے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو، یہ میننگ عربی میں نہیں ہے۔ غریب کا معنی ہے اجنبی۔ آپ کے شہر میں کوئی آیا ہو، اننون پرسن ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے آپ سے زیادہ مالدار ہو، بس اجنبی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسلام بیسٹ ہے، اسٹرانگ ہے، اچھا مذہب ہے، سب سے بہتر ہے، لیکن جب مکے میں آیا تو اجنبی ہو گیا، ماننے والے نہ تھے، ٹھکرانے والے تھے، ماننے والوں کو ستانے والے تھے، لیکن تھا تو یہ مضبوط۔ فرماتے ہیں یہی کنڈیشن آخری زمانے میں ہوگی۔ آج کے زمانے میں جب بدعت کا غلغلہ دیکھتے ہیں، ہر گلی میں، ہر چوراہے پر، ہر موڑ پر بدعت کا پرچار کیا جا رہا ہے، لوگ دبے جا رہے ہیں، بولنے کی جسارت نہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہے، لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ جا رہی ہے، آپ نے سچ فرمایا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ سچ کو نیچے کیا جائے گا، لیکن اے سچ کے ماننے والوں، اے سنت پہ چلنے والوں، گھبرانا نہیں۔ طوبیٰ للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے صبر کرنا، صبر کے بدلے میں تمہیں جنت دیا جائے گا۔ ایک روایت مسند احمد کی ہے، اس میں پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجنبی لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کی زبان گویا ہوتی، آپ نے ارشاد فرمایا اناس صالحون اناس سوء کثیر،
کچھ نیک لوگ بہت زیادہ برے لوگوں کی بھیڑ میں پھنس جائیں، اسی کو اجنبی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجنبی لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب اکثریت کرپٹ ہو جائے، دین کے اعتبار سے گمراہ ہو جائے، اس میں کچھ لوگ ہوں جن کو اللہ نے ہدایت پہ باقی رکھا ہو، وہی لوگ اجنبیت سے مراد ہیں۔ اللہ کے نبی ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں النزاع من القبائل، الگ الگ گھروں سے، الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ محلوں سے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے، صحیح دین کے پرچار کے لیے لوگوں کو چن رکھا ہوگا، وہی لوگ اجنبی ہوں گے۔ آپ اپنی حالت دیکھیے، کتنے ایسے ہیں کہ اپنے گھر میں اکیلے ہیں جو اس بدعت کی مخالفت کرنے والے، پورا گھر ان کے خلاف۔ کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ اس بدعت کے شکار ہیں، بیٹا اپنے ماں باپ کے سامنے کرے تو کیا کرے، کیسے منائے؟ عام آدمی کو منانا مشکل ہے، ماں باپ کو کیسے منائے؟ کتنے تو ایسے ہیں کہ بیوی اس بدعت میں شامل ہے، شوہر شامل نہیں ہونا چاہتا۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ وہ اس بدعت سے پاک ہے لیکن شوہر بدعتی ہے، کریں تو کیا کریں؟ اولاد الگ، باپ الگ جا رہا ہے، ایک ایک گھروں میں، ایک ایک محلے اور خاندان میں۔ کچھ کو اللہ رب العالمین نے سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے النزاع من القبائل، الگ الگ قبیلے، الگ الگ خاندانوں اور الگ الگ گھروں سے اللہ تعالیٰ سنت پہ چلنے والوں کو چن لے گا، یہی لوگ غریب ہوں گے، یہی لوگ اجنبی ہوں گے، اور انہی لوگوں کے لیے بشارت ہے، جنت کی بشارت۔ صبر کا کام ہے۔ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ شہروں کو سجا رہے ہیں، روڈ کو سجا رہے ہیں، دکانوں کو سجا رہے ہیں، لوگ اصلی عیدوں سے زیادہ خوشی منا رہے ہیں، لوگ آپ کو چڑھا رہے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین صبر عطا فرما، عید الاضحیٰ کے دن کوئی ہمیں نہیں چڑھاتا، اے اللہ عید الفطر کے دن ہمیں کوئی نہیں چڑھاتا ہے، کیونکہ وہ تیرے نبی کا دیا ہوا عید ہے، وہ تیرے مصطفیٰ کا دیا ہوا عید ہے۔ لیکن یہ کون سی عید ہے کہ مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ اس کو منانے میں اور خوشی لگانے میں لگا ہوا ہے، اور پلس میں نہ منانے والوں کو ابلیس بھی کہہ رہا ہے، غدار مصطفیٰ بھی کہہ رہا ہے، گستاخ رسول بھی کہہ رہا ہے۔ یہ کون سی عید ہے؟ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، یہ اجنبی، یہ دین اس وقت اجنبی بن گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ختم ہونے کے کگار پہ ہے۔ پوری تفصیل پڑھیے اجنبیوں کے تعلق سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یہ رہے گا اپنی اصلی حالت میں تھوڑے ہی صحیح، لیکن اس کے بعد ان کے ظہور کا وقت آئے گا۔ اگر یہ نہ آگے بڑھ سکے تو کم از کم وہ وقت تو ضرور آئے گا جب امام مہدی آئیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے، جب دجال کا خاتمہ کیا جائے گا، یہی اجنبی لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کیا دین کو کس طریقے سے آج بگاڑا گیا ہے؟ علامہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا تھا، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ دین خراب اگر ہوا ہے تو تین لوگوں کا ہاتھ ہے، تین کیٹیگری کے لوگوں کا ہاتھ ہے، کرپٹ بادشاہوں کا اور کرپٹ عالموں کا اور کرپٹ عبادت گزاروں کا۔ اس بدعت میں اسپیشلی آپ دیکھیے جن چار لوگوں کا نام آ رہا ہے اس کو ایجاد کرنے میں اور اس کو بڑھا چلا کر پیش کرنے میں، یہ تین لوگ ہیں۔ دو اس میں سے کرپٹ بادشاہ ہیں، ایک مولوی ہے اور تیسرا ایک عبادت گزار ہے۔ سچ فرمایا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ پوچھو تین سینچریاں کوئی نہیں، 4 سینچری گزر گئی، 5 صدیاں گزر گئی، ایک بھی سنی مسلمان اس عید کو نہیں منانے والا، پھر سنی مسلمان کی اس میں جوش دکھا رہا ہے۔ کیوں مناتے ہو بھائی، کیوں مناتے ہو؟ تو جب سارے دلائل ختم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہمیں دبدبا بنانا ہے۔ آئے مسلمانوں، دبدبا بنانا ہے، بغیر ایمان کے، بغیر عمل کے بیوی پہ دبدبا نہیں بن سکتا ہے۔ تم کس پہ بنانے کی بات کر رہے ہو؟ اولاد تم سے نہیں ڈرے گی اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تم کس پہ دبدبا بنانے کی بات کر رہے ہو؟ کیا جنگ احد تمہیں نہیں پتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں جنگ کے لیے موجود ہیں، وہی احد پہاڑ کے بازو میں ہیں، پوری فوج اللہ کے نبی نے لگا رکھی ہے۔ آپ کو جنگ کرنے کی پوری ہنرمندی تھی، آپ کو سلیقہ تھا، آپ کو پتا تھا کس فوجی کو کہاں کھڑا کرنا ہے۔
ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو جبل رومات کہتے ہیں. آپ جائیں احد پہاڑ کے بغل میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو تیر اور دھنوش لے کر کھڑا کر دیا اور آپ نے سخت تاکید فرمائی. فرمایا لا تبرحوا، اے میرے 50 جانباز صحابہ کرام اپنی جگہ سے ہلنا نہیں. جنگ شروع ہونے جا رہی ہے. احد کے میدان میں محمد الرسول اللہ ابو بکر عمر عثمان علی حمزہ کے ساتھ موجود ہیں، صحابہ کے ساتھ موجود ہیں. 50 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی پہاڑی پر تیر و دھنوش کے ساتھ کھڑا کر دیا. آپ نے فرمایا لا تبرحوا، اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں. اور وضاحت کی اور فرمایا ان رأیتمونا ظہرنا علیہم، اگر تم دیکھو کہ ہم جیت گئے اور ہم ان کے اوپر غالب آ گئے، وہ لوگ شکست کھا گئے، وہ لوگ ہار گئے، فلا تبرحوا، تب بھی تم لوگ اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا. اتنی سخت تاکید. اگر تم دیکھو ہم لوگ جیت بھی گئے پھر بھی تم اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا. وَإِن رَأَيْتُمُوهُمْ، اور اگر تم دیکھ لو کہ وہ لوگ ظَهَرُوا عَلَيْنَا، ہم لوگوں پہ غالب آ گئے، ابو بکر عثمان علی محمد الرسول اللہ پہ غالب آ گئے، فَلَا تُعِينُونَا، تو تم لوگ میری مدد کرنے کے لیے نہ آنا. میرا حکم ہے، آرڈر ہے کہ اسی پہاڑ پہ کھڑے رہنا. 50 لوگوں کو اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہے، اتنی سخت تاکید فرمائی. لیکن جب جنگ شروع ہو گئی، مسلمان شروع میں غالب آ گئے. اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 50 لوگوں کا کمانڈر بنایا تھا. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں، یہ لوگ آپس میں اجتہاد کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے، اب تو جنگ ہم لوگ جیت چکے ہیں، اب یہاں پر کھڑے ہونے کا کوئی مطلب نہیں. کمانڈر نے روکا، نہیں، اللہ کے نبی کی سخت تاکید ہے، اے میرے بھائیوں اپنی جگہ کو نہ چھوڑو، اپنی پوزیشن کو نہ چھوڑو. حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا أَبَوْا صُرِفَ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ اپنی جگہ کو چھوڑ کر پہاڑ سے اتر گئے اور خوشی میں شامل ہونے کے لیے آ گئے. ادھر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں تھے، وہ گھات لگائے بیٹھے تھے. راستہ صاف دیکھا، پیچھے سے مسلمانوں کی فوج میں حملہ کر دیا. اسی فوج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑتوڑ حملے ہوئے. اسی لڑائی میں اللہ کے نبی کے دانت شہید کر دیے گئے. اسی لڑائی میں افواہ پھیلا دی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اسی لڑائی میں آواز دی گئی کہ ابو بکر بھی شہید کر دیے گئے، عمر بھی شہید کر دیے گئے. 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. کس غلطی کی وجہ سے؟ پہاڑ چھوڑنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے. مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم اگر مسلمانوں نے، صحابہ کی مقدس جماعت نے بھی اگر نہیں مانا، ان 50 لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے نافرمانی کر دی، پوری کی پوری جنگ کا پاسا اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا. آج ہم لاکھوں دجیاں اڑا رہے ہیں، لاکھوں اسلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اسلام کی کس چیز پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم دبدبا بنائیں گے. واہ مسلمان، تم نے تو اپنے نبی کی سیرت بھی نہ پڑھی، تم نے تو بھی احد کو بھی نہ پڑھا، تم نے تو بدر کو بھی نہ پڑھا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں دنیا کو دکھایا کہ اے لوگو، ہمارے نبی کی بات کو تم ہلکے میں نہ لینا. ہمارا نبی اگر تمہیں کوئی آرڈر کرے تو اس کو ماننا، ورنہ میں تمہاری حالت بدل دوں گا، جیتی ہوئی جنگ کو میں شکست میں تبدیل کر دوں گا. بڑا خطرناک منظر تھا. احد کو پڑھیں، اللہ کے نبی کہنے پہ مجبور ہو گئے. اب دیکھیے سامنے فوج اور پیچھے سے کوئی حملہ آور ہو جائے، وہ لوگ پیچھے سے حملہ آور ہو جائے، کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ بڑی پوری کنڈیشن پیدا ہو گئی تھی. یہاں تک کہ مکے کا ایک جنگجو آ کر اعلان کرتا ہے افیکم محمد، کیا تم میں محمد ہے؟ صحابہ نے فیصلہ کیا کوئی بولے گا نہیں. کسی نے آواز نہیں دی. کہا افیکم ابو بکر، کیا تمہارے درمیان ابو بکر ہے؟ کوئی نہیں بولا. کہا تمہارے درمیان عمر ہے؟ کوئی آواز نہیں. جبکہ 3 کے تینوں لوگ موجود تھے. اس نے خوشی منائی اور کہا یہ 3 کے تینوں مار دیے گئے. نعوذ باللہ. حضرت عمر کو برداشت نہ ہوا، بولے میں اے اللہ کے دشمن میں موجود ہوں، عمر زندہ ہے بھی، ابو بکر بھی زندہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے. پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے درمیان باتیں ہوئی. کہنے کا مقصد ہے ایک حکم کی مخالفت سے جیتی جنگ کا پاسا پلٹ گیا، اور آج مسلمان صبح سے لے کر شام تک نبی پاک کے دین کی دھتیاں اڑاتا اور کہتا ہم دبدبا منائیں گے. نہیں بن سکتا دبدبا، نہیں بن سکتا دبدبا. یہ بنایا نہیں جاتا ہے. جو آپ کو اللہ نے کہہ دیا کرنے کے لیے آپ کرو، یہ آٹومیٹک رب کی طرف سے آپ کو عطا کیا جائے گا. کہتا لبیک یا رسول اللہ، نعرہ لگا رہا ہے. شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا کہ ایک دکان ہے اس پر کسی نے لکھوا رکھا لبیک یا رسول اللہ، جائز ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. انہوں نے کہا
اگر اللہ کے نبی نے اسے آواز دی ہے, اسے پکارا ہے اور کہا ہے فلاں صاحب, تب تو اس کے لیے جائز ہے کہ لبیک یا رسول اللہ. اور اگر اللہ کے نبی نے اسے آواز نہیں دی, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے لبیک یا رسول اللہ. صحابہ کو نبی پکارتے تھے تو صحابہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ. اس کو دکان والے کو پکارا ہے نبی نے, پوچھو اس سے. واہ بھارت کے مسلمانوں, گلی گلی میں لبیک یا رسول اللہ. صبح فجر کی اذان ہوئی, حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم, سونے سے بہتر فجر کی نماز پڑھنا ہے. کیا تم نے لبیک کہا؟ لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لبیک کا معنی, لبیک یا رسول اللہ کا معنی ہوا انا مقیم علی طاعتک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی, آپ کی فرما برداری پر میں حاضر ہوں. کتنی فرمانبرداری لبیک یا رسول اللہ کہنے والے کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی, حاضر ہوں حاضر ہوں, نام اجابتن بعد اجابہ. پیارے پیغمبر حاضر ہوں, فرمائیے کیا ارشاد ہے. اور یہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والا فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, شیطان کی غیر اللہ کی پرستش سے بچو. کیا لبیک کہا تم نے؟ حاضر ہوئے فرما برداری کے لیے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. قرآن کہتا ہے کہ جو رسول دیں اسے لے لو, جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. کیا یہاں پر تم نے لبیک کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے بزنس کو حلال کیا, سودی کاروبار کو حرام کیا. کیا تم نے سود کو چھوڑ کر لبیک کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جانا. اے نوجوانوں, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر, قرآن کی اس آواز پر تم نے زنا کو چھوڑا اور لبیک کہہ کے آگے بڑھے؟ نہیں نہیں, صرف زبان پہ لبیک یا رسول اللہ. اللہ کی قسم ہے, یہ لبیک کا نعرہ سننے والے فرشتے جو عربی زبان جانتے اور سمجھتے ہیں, وہ بھی تم پر افسوس کرتے ہوں گے کتنا نادان, کتنا باولا ہے, مانا بھی نہ جانتا. اس قدر مکاری, اس قدر عیاری, اس قدر منافقت ہے کہ فجر کی نماز بھی نہ پڑھی, ظہر بھی نہ پڑھے گا. میرے نبی نے جس ڈھول تاشے سے منع فرمایا وہی بجا بجا کے کہتا لبیک یا رسول اللہ. میرے نبی نے جس راستے پہ ایک پتھر ڈالنے کو فرمایا یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں, وہ راستہ جام کر کے کہتا لبیک یا رسول اللہ. کتنی مخالفت, شروع سے لے کر پورا سسٹم یہ مخالفت کا ہے, اور کہتا لبیک یا رسول اللہ. اور اگر واقعی میں کسی کو جواب دینے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ وہ 10 محرم کو انہوں نے کیا اور فلاں تہوار میں انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے, تو مسلمانوں شرک اور بدعت کا مقابلہ شرک اور بدعت سے نہیں کیا جاتا. اتنی تو سمجھ ہوتی ہے, اتنا تو جاننا چاہیے. شرک کا مقابلہ شرک کر کے نہیں ہوتا, بدعت کا مقابلہ بدعت کر کے نہیں ہوتا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنت کے ذریعے سے مقابلہ کرو, صحابہ کے طور طریقے سے مقابلہ کرو. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پسندیدہ دین ہے, اس دین کو اپناؤ. اور دین اتنا شاندار ہے, اتنا جاندار, اتنا خوبصورت ہے, اتنا پائیدار, اتنا مضبوط ہے, اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ. دنیا کا سب سے بہترین انسان, ملک کے سب سے بہترین ناگرک اور اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو گئے, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. یہ سب دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. مسلمانوں, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس دین کو سمجھیں, جو سنت اس کو اپنائیں, اور جو بدعت اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں, ایک ٹائم کا کھانا گھر پہ انتظام ہو پائے یا نہ ہو پائے, لیکن اپنے بچوں کو ان چیزوں سے آگاہ کریں, بتائیں. آج سچ دفن ہوتا جا رہا ہے, جھوٹ کا پرچم لہرا رہا ہے, اور خاص طور سے جذبات سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. سنبھل کے سمجھائیں, پیار سے بتائیں, اور سیدھا سیدھا سوال کریں. یہ کون سی چیز جو آپ کر رہے ہو, کیا یہ نیکی ہے یا یہ گناہ ہے؟ سامنے والا پلٹ کے کہے گا یہ نیکی ہے, اس سے پھر پلٹ کے پوچھو کیا اس نیکی اور اس فرما برداری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا؟ پلٹ کے کہے گا ہاں ضرور معلوم تھا. پھر سوال کریے کیا نبی پاک نے نیکی کرنے کا یہ طریقہ امت کو بتایا ہے؟ کہ نبی پاک نے نیکی کے اس چیز کو امت کو سمجھایا ہے, پہنچایا ہے؟ وہ پلٹ کے کہے گا ہاں پہنچایا ہے.
پہنچایا ہے تو پھر نبی نے کیوں نہ منایا، صحابہ نے کیوں نہ کیا؟ اور اگر صحابہ نے، نبی نے، قرآن نے کیا ہوتا تو آج پوری دنیا کے مسلمان مناتے، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے، یہ اسلام کا، قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا دیا ہوا عید نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعت سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو کما حق ہو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ رب العالمین سنت کو ترقی عطا فرمائے، بدعت کا خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔